فطری طور پر آج کے خطاب کا موضوع وزیر اعظم پاکستان کے قومی ایجنڈے کی جو پہلی قسط کل رات ہمارے سامنے آئی ہے وہی ہے۔ پوری تقریر میں نے براہ راست ٹی وی سے بھی سنی، سرخیاں پھر آج اخبارات میں دہرا بھی لی اپنے ذہن میں۔ میرا جو رد عمل ہے ان کی اس تقریر پر اور ان کے اس قومی ایجنڈے پر، وہ دو متضاد احساسات کا مجموعہ ہے۔ بعض اعتبارات سے بہت شدید افسوس بھی ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مایوسی بھی ہوئی، لیکن بعض پہلوؤں سے خوشی بھی ہوئی ہے اور اطمینان بھی ہوا ہے۔ اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کے لیے جو مواد اس تقریر میں ہے، ان دونوں کا جو پس منظر ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح واضح کر دوں۔ جس بات پر شدید افسوس ہوا اور مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کی اس تقریر میں نہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بند کرنے کا کوئی ذکر ہے، نہ پاکستان کے دستور میں سے نفاق کی تطہیر کا کوئی تذکرہ ہے، جو اصل میں اہم ترین چیزیں ہیں پاکستان کے بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کا بقا اور استحکام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے اگر یہ ترقی کر بھی لے گا اور یہ اسلام کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر جنگ بند نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تائید اور توفیق کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، جس کی کہ ہم اس وقت شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم پر دباؤ آ رہا ہے، عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، مایوسی ہوئی ہے کہ نہ تو سود کے انسداد کا کوئی تذکرہ تک ہے، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس سودی معیشت کو مزید فروغ دینے کی بات موجود ہے۔ جس بڑے پیمانے پر اب وہ صنعتی قرضے دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں بینکوں سے، وہ ظاہر بات ہے سود پہ ہے۔ گویا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ اب سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں، جیسے کہ اس سے پہلے وہ ای ٹیکسیوں کے معاملے میں ہوا یا اور چیزوں کے معاملے میں ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ بلکہ ایک اور پہلو سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے شاید پابندی لگا دی ہے یا لگانے والی ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان پر لازم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی تنخواہ کا 10% جو ہے اس میں لازماً ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے۔ گویا کہ اب ریاستی جبر کے ساتھ ہر سرکاری ملازم کو سودی معاملے کے اندر ملوث ہونا پڑے گا۔ تو اس پہلو سے یقیناً شدید مایوسی بھی ہے، افسوس بھی ہے، رنج بھی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بہت کام ہو چکا ہے، بلا سود بینکاری کے سلسلے میں بہت کام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں نظریاتی کونسل نے ایک بڑی مفصل اس کے لیے رپورٹ اور پورا خاکہ بیان کر کے رکھ دیا تھا، تیار کر کے رکھ دیا تھا، جس کو بڑا خفیہ ڈاکومنٹ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا جب میں شورا میں تھا اس وقت 2 مہینے کے لیے، اسی میں ایک کام یہ بھی میرا ہو گیا تھا اللہ کی فضل سے۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم نے بڑی محنت سے رپورٹ تیار کی ہے، اب اس رپورٹ کی امپلیمنٹیشن تو دور رہی، اسے شائع کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ اس پر میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے چونکہ اس پر محنت ہوئی ہے، پیسہ لگایا وہ اس ملک کے عوام کا لگا، کسی کے باپ کا نہیں لگا، خرچ ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ کہ یہ ایک علمی ایک محنت ہے، اختلاف ہو لوگ، لیکن یہ کہ ایک علمی بحث تو شروع ہو جائے گی تو آپ اسے شائع ہونے کی اجازت دیجیے۔ تب انہوں نے اجازت دی تھی اس وقت۔ بہرحال میں ان کے گڈ آفیسز میں تھا اور میرا کچھ لحاظ کرتے تھے تو یہ بات انہوں نے مان لی تھی۔ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ابھی مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ خود جو راجہ ظفر الحق صاحب کی جو کمیٹی بنائی تھی نواز شریف صاحب نے، اس نے بھی اس سے آگے بڑھ کر کام کر لیا۔ سوال ہے امپلیمنٹیشن کا، اس کے لیے تو نیت چاہیے، ارادہ چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ فقدان ہے۔ تو اس ملک میں غیر سودی معیشت، غیر سودی بینکاری پر بہت کام ہو چکا ہے، اب تو اصل میں امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے۔
اس میں یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نقشہ موجود نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہمارے پاس خاکہ موجود نہیں ہے۔ خود سرکاری ایجنسیوں کے تحت جو کام ہو چکا ہے، خود یہ کمیشن انہی کا بنایا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا، ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں اس نے کام کر تیار کر دیا ہے، پورا موجود ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اب سوائے افسوس اور صدمے کے اظہار کے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس وقت۔ اسی طریقے سے دستور میں سے ان چیزوں کو نکالنا اور دستور کو ان چیزوں سے پاک کرنا جن کی بنا پر اس میں منافقت ہے، تو اسلام ہے بھی لیکن غیر مؤثر ہے۔ اس اسلامی جو دفعات ہیں ان کے لیے کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی انفورسنگ اس کے پیچھے طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، بس ایکسرسائز انفیڈیلٹی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کام کرتی رہے، رپورٹیں پیش کرتی رہے، اس کی تنفیذ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ شریعت کوڈ کے معاملے کی تنفیذ ضروری ہے لیکن شریعت کوڈ کے اوپر پابندیاں ہیں۔ دستور پاکستان بھی اس سے ماورا ہے اور جو عدالتی قوانین ہیں، پروسیجرل لاز، وہ بھی اس سے ماورا ہے، آئلی قوانین بھی ماورا ہے، مالی قوانین بھی تھے، وہ تو یہ کہ 10 سال کے لیے پابندی تھی، وہ ہٹ گئی۔ مجھے آج ابھی یہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ چپ دی ہے ایک صاحب نے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کل کے اخبار خبریں کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں نے میاں نواز شریف سے بالمشافہ ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ نفاذ اسلام میں مخلص ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ کی ہر تقریر میں اس ملاقات کے ذکر سے نالا ہو چکے ہیں۔ خبر نہیں آپ نے کس آلے سے معاف کیا اور میاں صاحب کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا، حالانکہ ان کے شب و روز اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ نہ تو ملک میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی ذات پر۔ ان کے راستے کی اصل رکاوٹ امریکہ نہیں بلکہ میاں صاحب کے اندر کا شیطان ہے۔ برائے مہربانی اپنے موقف کی وضاحت فرما دیں۔ میری وضاحت تو یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، ہمیں تو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ شاید یہی کمزوری تھی میری کہ میں نے اپنی اس ملاقات میں محسوس کیا، میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ ان کے چہرے پر خلوص کے آثار تھے، اور میرا تاثر یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک مغالطہ بھی آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب جو صورت سامنے آ رہی ہے اس سے واقعتاً ان صاحب نے جو رکا لکھا ہے ان کی بات کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے میں نے وہ پورا رکا آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو شریف فیملی کے جو قرضے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی بہت سی پلیز بیان کی کہ یہ قرضے ہم پر بڑے مصنوعی انداز میں چڑھا دیے گئے اور ابھی اس سلسلے میں مقدمات میرے سماعت ہیں عدالتوں میں، لیکن میں مقدمات کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ نیلام کریں اور ہمارے ذمہ جتنے قرضے وصول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی فیصلہ کن اور جرأت مندانہ اقدام ہے، اور خود ذاتی مثال یہ پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس رخ پر اب پیش رفت ہوگی۔